بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو جس بیماری کے متعلق بتانا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خطرناک ہے، یعنی کہ درد شقیقہ، آدھے سر کا درد۔ کہ ان لوگوں کو ہی پتا ہے جن کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی تکلیف دہ مرض ہے۔ اس کی سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے اسباب بتاؤں گا کہ یہ کن وجہ سے یہ درد ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کئی عورتوں کو کثرت حیض ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے بتانے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ مردوں کے بنسبت عورتوں کو زیادہ درد ہوتا ہے، اور اس کے سبب کیا ہے کہ کثرت حیض، یعنی کہ ماہواری کا زیادہ آنا، اس کے علاوہ کثرت جماع، اس وجہ سے بھی یہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عرصہ دراز تک جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اس کی بھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ درد شقیقہ، اور بچے کا آنے کا بند ہو جانا، کیونکہ وقت سے پہلے، اس کو اختناق الرحم بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ درد شقیقہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ قبض کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے، اور بد ہضمی کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے، ان کے سو ہضم، جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو جسمانی لحاظ سے بہت کمزور ہوتے ہیں ان کو بھی یہ درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ زیادہ جسمانی اپنے آپ کو مشاغل میں رکھنا، شغل میں رکھنا، زیادہ کثرت سے کام کرنا، اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتی ہے۔ جو دماغی کام بہت زیادہ کرتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ملیریا ہوتا ہے، اس کی اسمیت جو ہوتی ہے، اس کے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ جسم کے اندر خون کی کمی ہو تب بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر عام طور پہ جو سارے سر کا درد ہوتا ہے وہ بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے کہ آدھے سر کا درد، نقرس جوڑا کا درد جو ہے، وجہ مفاصل، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نظر کی کمزوری، ضعف بصارت، یعنی کہ ضعف بصارت جو آنکھوں کی نظر کی کمزوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ جو آدمی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تیز روشنی میں کام کرتے ہیں، تیز روشنی کی وجہ سے بھی یہ درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوشبو تیز لگاتے ہیں، کوئی آدمی تیز خوشبو کسی نے لگائی ہو تو وہ ساتھ آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ درد کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو وراثتی ہوتی ہے، اگر کسی والدین کو ہے تو ان کے بچوں کو شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کے بچوں کو شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تھکاوٹ ہو، کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر وقت کھانا نہیں کھاتا، کھانے کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ جو غصہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گانا بجانے میں بہت زیادہ شوگر رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے اسباب جن کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ اب ان کی علامات کیا ہیں، میں آپ کو علامات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ آدھے سر میں درد ہوتا ہے، اور اس کی یہ ہے کہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ شروع ہوتا ہے، اور جو ہی سورج طلوع ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ دن چڑھتا ہے، اس کی درد میں شدت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، غروب کی طرف جاتا ہے، تو درد آہستہ 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 کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
حتیٰ کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو درد بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، مریض جو ہے یہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرتا ہے۔ اور جب سٹارٹ ہوتا ہے کئی دفعہ متلی ہوتی ہے، گیر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی بے شمار علامات ہیں۔ اگر میں زیادہ علامات آپ کو بتاؤں گا تو بہت زیادہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، لہذا میں ان کی چند آپ کو ان کی علامات بتائی ہیں کہ جو بہت ہی اہم علامات ہیں۔ اب ان کے علاج کے جو ہے وہ 3 سٹیپ ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو مریض کو قبض کی شکایت ہے تو آپ نے قبض کا علاج کرنا۔ قبض کا علاج کیا ہے کہ کوئی بھی بازار سے یا تو آپ اطریف الزمانی، اگر یہ نہ ملے تو اطریف الملین، دونوں میں سے کوئی ایک لے لیں۔ یہ ان دونوں میں سے 1 چمچ رات شام کو دیں۔ اگر تو اس کو صبح پخانا آ جائے کھل کر تو ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ اگر پخانا نہ آئے، اس کی قبض برقرار ہے تو اس کو حق نہ کراؤ، یعنی کہ اس کا انیما جس کو کہتے ہیں، انیما اس کا کرو۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھانے والا نمک کا آپ نے 1 تولہ لینا ہے، اور 1 تولہ آپ نے صابن، کوئی دیسی صابن لے لیں، اور پانی 1 کلو لینا ہے۔ اس کو آپ نے چولہے پہ چڑھا کر خوب گرم کرنا ہے۔ جب یہ ہر چیز مکس ہو جائے تو اس میں 3 تولے روغن بیل جیر یہ اس میں شامل کرنا ہے۔ جب شامل ہو جائے تو حقنہ کرے، اور اس کو جو ہے نا حقنہ کرانے کے بعد اس کی جو ہے نا طبیعت حشاش پشاش ہو جائے گی۔ اب جو اس کا تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے کھانے کے لیے، کہ آپ نے کھانے کے لیے کیا دینا ہے، یا اس کو کھانے کے لیے دے دیں یا اس کو کوئی ایسا جوشاندہ بنا کے دے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گل بنفشہ یہ آپ نے لینا ہے 1 ماشا، اس کے بعد اناب یہ آپ نے 6 دانے لینے ہیں، اور لسوڑے پستان بھی اس کو بولتے ہیں، یہ آپ نے 9 دانے لینے ہیں۔ اس کے بعد تخم ختمی، تخم ختمی آپ نے 7 ماشا لینا ہے، اور تخم خبازی یہ لکھ لیں ساری چیزیں، یہ بھی آپ نے 5 ماشا لینی ہے۔ اس کے بعد شاطرہ یہ بھی آپ نے 5 ماشا لینا ہے۔ یہ آپ کو دوبارہ میں چیزیں بتا دیتا ہوں، لکھ لیں: گل بنفشہ، اناب، لسوڑے یا پشتوان، یہ آپ لکھ لیں۔ لسوڑے یعنی کہ دیسی زبان میں لکھ لیں کہ لسوڑے، تخم ختمی، تخم خبازی، گوزبان، اور اس کے بعد آپ نے شاطرہ یہ چیزیں لینی ہے۔ ان تمام چیزوں کو رات کو پانی میں بھگو دینا ہے۔ آپ نے رات کو پانی میں بھگو کر صبح اس کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ لینا ہے۔ آپ نے خمیرہ بنفشہ 9 ماشا لے کر اس میں مکس کر کے اس کو کھلا دیں۔ یہ آپ نے 2-4 روز کھلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی درد شقیقہ کا یعنی کہ آدھے سال کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرا چینل حکیم خالد ہربل پرویژن کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔